الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے سامعین و ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں۔ سب دوست احباب کا ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اسی طرح دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین آج ہم بزرگان دین کے واقعات کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو، ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم کو وفات کے بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ والد گرامی ایک باغ میں موجود ہیں۔ والد محترم نے مجھے چند سیب عطا فرمائے تو ان کی تعبیر میں نے اولاد سے کی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو پھر میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمل کو سب سے افضل عمل پایا؟ یعنی اپنے والد گرامی سے پوچھا کون سا عمل آپ نے سب سے افضل پایا؟ تو جواب ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے استغفار کیا کرو۔ استغفار کی برکت سے بڑھ کر میں نے کوئی عمل نہیں پایا۔ استغفار کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے توبہ استغفار کرنے کا معمول بنائیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ فرمایا بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم، استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات دور فرما دے گا اور ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ عز و جل اس کی تمام مشکلات میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا معمول بنا لیں کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی ہم ضرور پڑھیں اور گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور ہمیشہ خوف خدا میں رہ کر زندگیاں بسر کی جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔